اگر کسی شخص پر غسل واجب ہوا اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہوگا یا نہیں؟ کیا حالت جنابت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ بے شک ناپاکی بری چیز ہے اور طہارت میں ایمان رکھا گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ناپاکی کسی بھی حالت کی ہو، کھانے پینے، سونے اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کب عملی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے اور کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے، جبکہ غسل نہ کر لیں۔ خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانے، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کے وہ ناپاک ہیں، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے ان کے رزق میں برکت نہیں رہے گی۔ حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کو رد کرتی ہے اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد ماجد کے ساتھ گیا، یہاں تک کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر جنابت کی حالت میں صبح ہوتی تو وہ روزہ رکھ لیا کرتے اور پھر فجر کی نماز کے لیے غسل کر لیتے۔ حضرت ابو بکر مزید روایت کرتے ہیں کہ پھر ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا، اگر کسی شخص پر غسل واجب ہوا اور وہ صبح صادق سے پہلے غسل نہ کر سکا اور سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ درست ہے۔ ناپاک ہونے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے گناہ کا باعث ہے، اور روزے کی حالت میں غسل کا وہی طریقہ ہے جو عام حالات میں ہے۔ البتہ روزے کی وجہ سے ناک میں اوپر تک پانی ڈالنا اور کلی میں غرارہ کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ناک میں پانی چڑھانے سے یا غرارہ کرنے سے پانی حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لہذا صرف کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل صحیح ہو جائے گا۔ افطاری کے بعد غرارہ کرنے یا ناک میں پانی چڑھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرامی، یہ یاد رکھیں کہ ناپاک ہونے کی صورت میں مرد اور عورت صرف نماز، طواف اور مسجد میں جانے کے لیے علاوہ باقی تمام کام کر سکتے ہیں، یعنی جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کھانا پکایا جا سکتا ہے، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور انہوں نے میری طرف سلام لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح کی ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان کے سے نہ ملا، جس پر حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستر ہونے کے بعد غسل کے بغیر ہی سو جاتے، لیکن وضو ضرور کرتے، اور پھر فجر میں آپ غسل فرما لیتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کبھی کبھار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سحری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے، پھر اٹھ کر سحری کرتے، اور جب مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجر کی اذان دینے کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ ناظرین کرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رکھیں کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، خلوق خوشبو لگانے والا، اور جنبی شخص جب تک وضو نہ کر لے۔